سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ عزیزان محترم، برادران اسلام، گزشتہ کئی جمعوں سے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بات ہو رہی ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کا ایک عظیم پہلو اور ایک عظیم حصہ جس کو ہجرت مدینہ کہا جاتا ہے، آج انشاءاللہ اس کے متعلق بات ہوگی کہ جب مسلمان مکہ میں 13 سال کفار کے مظالم برداشت کرتے رہے اور انہوں نے اف تک بھی نہیں کہا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت نہیں تھی، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ جتنے بھی ایمان والے تھے سب کفار کے مظالم برداشت کرتے رہے، صبر کرتے رہے۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں کو اجازت ملی کہ آپ حبشہ کی طرف ہجرت کر لیں۔ تو جو لوگ حبشہ کی طرف ہجرت کر کے گئے تھے کچھ عرصہ وہاں رہے، کسی نے افواہ پھیلا دی کہ کفار کے سب مشرکین مسلمان لے آئے ہیں، اب انہوں نے ظلم کرنا چھوڑ دیا ہے، اب حالات ٹھیک ہو گئے، تو وہ لوگ واپس آ گئے۔ لیکن یہاں آ کر دیکھا کہ حالات پھر بھی ایسے ہی تھے، تو پھر دوسری ہجرت کی اجازت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملی جب اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ مسلمانوں سے کہہ دیں کہ وہ مدینہ کی طرف ہجرت فرمائیں۔ اس سے پہلے سورہ بنی اسرائیل کی یہ آیت نازل ہوئی، وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ اس طرح دعا فرمائیں، یعنی اس آیت میں ایک دعا بیان کی گئی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے خود یہ آیت نازل فرمائی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ اس طرح دعا فرمائیں کہ وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي، کہ اے میرے رب مجھے داخل فرما، مدخل صدق، سچا داخل فرمانا، یعنی مدینہ میں میری ہجرت کے لیے اسباب پیدا فرما اور بآسانی اور امن کے ساتھ مجھے یہاں سے نکلنے کی توفیق عطا فرما۔ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ، اور مجھے نکال دیجئے سچا نکالنا، یعنی مکہ سے مجھے بآسانی نکلنے کی توفیق عطا فرمائیے، اور یہ لوگ جو میری جان کے درپے ہوئے میرے دشمن ہیں، مجھے قتل کرنے کے لیے تیار ہیں، مجھے آسانی سے ان سے دور ہونے اور یہاں سے نکلنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کئی دنوں تک یہ دعا کرتے رہے، وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ۔ اب اس آیت کے نازل کرنے سے ایک قسم کی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے تسلی تھی، یعنی خود ہی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ اس طرح دعا فرمائیں، تو اس کا مطلب ہے یہ دعا اللہ تعالیٰ نے قبول فرما دی۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے ایک تسلی تھی کہ اب ہم آپ کو ان دشمنوں سے چھٹکارا عطا فرمائیں گے اور آپ کو ایسی جگہ بھیجیں گے کہ جن لوگوں کے دلوں میں آپ کے لیے رحمت اور شفقت ہوگی، وہ آپ کے ساتھ بھائیوں جیسا سلوک کریں گے۔ اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ مجھے خواب میں دکھایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں آپ لوگوں کو ایسی جگہ پر لے کے جا رہا ہوں کہ جو سرسبز ہے، جہاں پر باغات ہیں،
جہاں کے رہنے والے لوگ شفیق اور مہربان ہیں، وہاں پر کھجوروں کے باغات ہیں۔ اور ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے 3 شہروں میں سے کسی ایک شہر کو اختیار جانے کا اختیار دیا تھا۔ ان میں سے ایک مدینہ بھی تھا، پھر بعد میں مدینہ کو منتخب کیا گیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایمان والوں کو مکہ سے لے کر مدینہ تشریف لے جائیں۔ اب اس وقت ہجرت فرض ہو چکی تھی، اس طرح فرض تھی کہ جس طرح نماز فرض ہے، اور اگر اس وقت مسلمانوں میں سے کوئی شخص ہجرت سے انکار کرتا تو اس کو مرتد سمجھا جاتا تھا، اگرچہ وہ مرتد نہ ہوا ہو، وہ مسلمان ہو، لیکن اگر کوئی شخص مسلمان ہونے کے باوجود مدینہ جانے کے بجائے مکہ میں کفار کے ساتھ رہنا پسند کرتا ہے تو شریعت کا یہ حکم تھا کہ جو سلوک کفار کے ساتھ کیا جائے وہی ان کے ساتھ بھی کیا جائے، اگرچہ وہ مسلمان ہو، کیونکہ اس وقت ہجرت فرض ہو چکی تھی۔ ایک صحابی تھے جندب بن زمرہ لیثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب ہجرت کا حکم آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر حال میں ہجرت کرنی ہے، ہجرت فرض ہو گئی، تو وہ بوڑھے تھے، ضعیف تھے، کمزور تھے، چل نہیں سکتے تھے۔ انہوں نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ مجھے چارپائی پر لے کر جاؤ، لیکن میں نے ہجرت ضرور کرنی۔ اب ان کے گھر والوں نے ان کو چارپائی پر اٹھایا، مکہ سے روانہ ہوئے ہجرت کی نیت سے، تنعیم کے مقام پر پہنچے تو اللہ کو پیارے ہو گئے، یعنی ابھی تھوڑے باہر ہی نکلے تھے کہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ تو اب کفار مکہ نے باتیں کرنا شروع کر دی، دیکھو نہ ادھر کا رہا نہ ادھر کا رہا، نہ تو ہجرت کر سکا اور یہاں سے بھی نکلا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ إِلَى اللَّهِ مُهَاجِرًا ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ۔ وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، جو شخص گھر سے ہجرت کی نیت سے نکلا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، فقد وقع اجرہ علی اللہ، پھر راستے میں اگر اس کی موت بھی آ جائے تو اس کا اجر اللہ کے ہاں پکا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس کو ہجرت کا ثواب پورا عطا فرمائیں گے۔ اور ہجرت کرتے ہوئے راستے میں فوت ہو گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں مرا ہے، تو پھر کفار کا منہ بند ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اگرچہ راستے میں فوت ہو گیا لیکن اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو مہاجرین میں سے ہی اٹھائیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے اپنے بندوں پر، خاص کر اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ ہجرت کی نیت سے نکلے لیکن ہجرت کر نہیں سکے، موت آ گئی، اللہ تعالیٰ ہجرت کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اسی طرح روایات میں آتا ہے ایک بچہ قرآن پاک حفظ کرنا شروع کرتا ہے، مکمل نہیں کر سکتا، اس کی موت آ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو حفاظ میں سے اٹھائے گا۔ ایک آدمی گھر سے نکلتا ہے مسجد میں باجماعت نماز ادا کرنے کے لیے، مسجد میں پہنچتا ہے، اس کو پتہ چلتا ہے جماعت تو ہو گئی، اللہ تعالیٰ اس کو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا ثواب عطا فرمائے۔ یعنی اپنی طرف سے بندہ صحیح نیت سے جب نیک عمل کی کوشش کرتا ہے، پھر اگر کسی وجہ سے نہ بھی کر سکے تو اللہ تعالیٰ اس کو ثواب پورا عطا فرمائے۔